GHQ حملہ کیس عمر ایوب کی درخواست بریت خارج، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں 24 نومبر کو PTI کا احتجاج، تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد پولیس نے بشرا بی بی سمیت 96 نامزد ملزمان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم، شیر افضل مروت کا نام بھی شامل۔ کوہسار پولیس نے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کے بھی وارنٹ لے لیے۔ عالیہ حمزہ، سماویہ طاہر، شعیب شاہین اور علی بخاری کا نام بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمز تشکیل دے دیں۔ دوسری جانب ڈی چوک احتجاج کے مقدمے میں علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ قانون بن گیا، ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا، حکومت نے واضح کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ریڈ زون کی سیکیورٹی کے حوالے سے خصوصی قوانین نافذ ہو چکے، کسی طرح کے بھی احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کیا گیا۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی ہمیشہ ترجیح رہی۔ ایک سیاسی جماعت نے 24 نومبر کے اہم موقع پر احتجاج کا اعلان کیا۔ ماضی میں اس جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر احتجاج کیا۔ اس جماعت کی جانب سے 35 پنکچز کا بیانیہ بنایا گیا۔ جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ PTI رہنما عارف الوی نے اسلام آباد میں PTI احتجاج کے معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت سے مدد مانگ لی۔ کہا تحقیقات کرنی ہے تو حکومت PTI کے حوالے کر دے، تحقیقات کر کے واپس دیں گے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں عارف الوی نے کہا کہ سارا اسلام آباد جانتا ہے ہلاکتوں کو چھپا رہا ہے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے 3 مقدمات میں عارف الوی کی 20 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کیس کی مزید سماعت کے لیے معاملہ آئینی بینچ کو بھیجا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں PTI کے 16 رہنماؤں کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے تھانہ سول لائن مقدمے میں فرد جرم عائد کی۔ MNA رائے حسن نواز، عبداللہ دمڑ، شیخ راشد شفیق سمیت دیگر رہنما شامل۔ عدالت نے عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، کمل شوذب اور دیگر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ انتظامیہ نے شہر میں امن و امان بحال کرنا تھا لیکن آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ PTI سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ PTI نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم۔ 24 نومبر کے PTI احتجاج کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے۔ درخواست گزاروں کا کیا قصور تھا؟ ان کے کاروبار کو کیوں بند کیا؟ آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دے رہے۔ عدالت نے آپ سے کہا تھا شہریوں، کاروباری لوگوں سمیت احتجاجی مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا۔ PTI سے بھی پوچھوں گا حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا؟ چوبیس نومبر کو ظلم ہوا، آئین ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے۔ وفاقی حکومت نے کارکنان پر ظلم ڈھایا، شیلنگ کی، یہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ وفاق کو توڑنا چاہتے ہیں۔ PTI رہنما اسد کیسر کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا نفرتوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ PTI لیڈرشپ کو ناجائز جیل میں رکھا گیا۔ ہمیں احتجاج سے روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ ہمارے پرامن احتجاج کو کمزور سمجھنا غلط فہمی ہے۔ عدالتوں میں جائیں گے، سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے اسد کیسر، شہرام ترکئی، شہریار آفریدی کو 24 دسمبر تک ضمانت دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، 29 نکات پر غور اور اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل اور معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ تمام وزراء اور سیکریٹریز اپنے محکمے سے متعلق ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں، غیر ملکی فنڈڈ پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے بھی محکمے متحرک ہوں۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے 3 طرز کی پینشن میں سالانہ اضافہ ختم۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے پینشن رولز میں ترمیم کر دیں۔ از خود ریٹائرمنٹ لینے والوں کی پینشن میں بھی کٹوتی ہوگی۔ مراسلے کے مطابق جلد ریٹائرمنٹ لینے والے 55 سالہ ملازم کی پینشن میں 10% کمی،
ہوگی۔ اطلاق 2 دسمبر 2024 سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین سے ہوگا۔ سیکریٹری خزانہ نے انتظامی سیکریٹریز اور سربراہوں کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ اسلام آباد میں لاشوں کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی دشمنی کسی ادارے یا سیاسی جماعت سے نہیں، پی ٹی آئی کا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ ریاست کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لوبیز کو اربوں روپے دیے گئے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کے پی ٹی آئی پر وار۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، پی ٹی آئی کا ایک ہی ہدف ہے، ملک میں انتشار پھیلے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے عالمی سازش ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بیانات میں تضاد ہے۔ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، کوئی بھی ان کے ڈر اور خوف میں نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ پاک سعودی تعلقات میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ محمد بن سلمان نے 6 ماہ میں 5ویں بار شہباز شریف سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ کہا یہ حقیقی محبت اور باہمی احترام کا ثبوت ہے۔ دونوں رہنماؤں کا سرمایہ کاری سے متعلق یادداشتوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ باہمی اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ کہا جلد دورے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فرانس کے صدر میکرون کی بھی ملاقات۔ پاک فرانس باہمی تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ زراعت، لائف اسٹاک، آئی ٹی اور پینے کے صاف پانی کے شعبوں میں روابط بڑھائے جائیں گے۔ شہباز شریف نے باہمی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ فرانس کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرانا ہے۔ مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ معیشت میں نجی شعبے کا اہم کردار ہے۔ حکومت نجی شعبے کو پالیسی گائیڈ لائن دے گی۔ آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ معاشی اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 864 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس نے 1,05,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ انڈیکس 1,05,426 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ بابر اعظم تینوں فارمیٹس کے اسکواڈز میں شامل۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں فاسٹ بولر محمد عباس کی واپسی۔ شاہین افریدی وائٹ بال اسکواڈ میں شامل ہیں۔ سفیان مقیم کی پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شمولیت۔ جنوبی افریقہ دورے میں 3 T20، 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچ شیڈیول ہیں۔ 10 دسمبر سے 7 جنوری تک میچز کھیلے جائیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام 80% مکمل۔ چیئرمین پی سی بی نے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آخری نشستوں سے گراؤنڈ کے نئے ویو کی تعریف۔ دونوں اطراف سے دیدہ زیب گرل لگانے کی ہدایت بھی کر دی۔ کہا چیمپئنز ٹرافی سے قبل پروجیکٹ کو مکمل کر لیں گے۔ پورا اسٹیڈیم اسٹیٹ آف دی آرٹ اور عالمی معیار کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ نئے اسٹیڈیم میں 34,000 شائقین کے میچ دیکھنے کی گنجائش ہوگی۔ روس نے پاکستان کو سستا خام تیل فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ پاکستان کی جانب سے روس کی پیشکش کا خیر مقدم۔ ماسکو میں پاک روس بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس ہوا۔ پاکستان کا روس سے آئندہ ماہ رعایتی نرخوں پر خام تیل درآمد کرنے پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ہر ماہ G2G انتظام کے تحت ایک کارگو درآمد کرے گا۔ اہم پیش رفت پر حتمی معاہدہ آج ماسکو میں ہونے کا امکان ہے۔ ماسکو میں جاری بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس کے دوران دونوں فریقین نے جنوری 2025 سے خام تیل کی تجارت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔